ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بولی کی کہانی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہاں آپ نے دیکھا کہ بولی کلاس میں تھی اور اس کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ شاید میری کوئی سہیلی بن جائے گی۔ The lady teacher who was in the class، جو وہاں پہ استانی تھی اس کلاس میں، was saying something to the girls، وہ گرلز کو جو وہاں پہ لڑکیاں تھیں ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ But بولی could understand nothing، لیکن بولی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ She looked at the pictures on the wall، وہ دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ تصویریں تھیں دیوار پر، تو بولی ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ The colors fascinated her، وہاں کچھ جو رنگ بری تصویریں تھیں جو دیوار پر تھی، چسپاں تھی۔ It fascinated her means it attracted her، اس کو یہ تصویریں اچھے لگے بولی کو، and it attracted her۔ These pictures they fascinated her، they attracted her۔ The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village۔ اب جو گھوڑا نظر آ رہا تھا یہ بھورے رنگ کا گھوڑا تھا، اور ویسا ہی گھوڑا تھا جس پر تحصیلدار بیٹھ کر ان کے گاؤں آیا تھا۔ تو کچھ دن پہلے جب تحصیلدار اسی گاؤں میں آئے تھے فار دی انوگرل سیرمنی، جب وہاں پہ پرائمری اسکول کھولا گیا تھا، تو بولی کو یہ گھوڑا ویسے ہی نظر آنے لگا، ہو بہو وہی گھوڑا جس پر تحصیلدار صاحب آئے تھے۔ دی goat was black like the goat of their neighbor، اب بکری جو تھی وہ کالے رنگ کی تھی جیسے کہ ان کے پڑوسی کی بکری جو تھی وہ بھی کالے رنگ کی تھی، تو خوب ہوئی اسی طرح تھی۔ The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard، اب جو اس نے ایک طوطا دیکھا، طوطا ان طوطوں کے جیسا گرین تھا یا ہرے رنگ کا تھا جس سے وہ اپنے آموں والے باغ میں دیکھا کرتی تھی۔ وہاں پہ ایک باغیچہ تھا جس میں آم کے درخت تھے، وہاں ایسے ہی سبز رنگ کے طوطے اس کو نظر آتے تھے۔ اینڈ the cow was just like their لکشمی، اور گائے بالکل ان کی لکشمی کی جیسی تھی جو ان کے گھر میں تھی، جس کو بیچ دیا گیا تھا، جس کو گھر سے باہر کر دیا گیا تھا۔ And suddenly بولی noticed that a teacher was standing by her side smiling at her، تو بولی نے اچانک کیا دیکھا؟ بولی نے دیکھا کہ استانی اس کے پاس کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ تو what's your name little one، اب استانی نے کہا چھوٹی تمہارا کیا نام ہے؟ بو بو بو، she could stammer no further than that، تو بولی جو تھی اس نے آدھا نام کہہ ڈالا، بو بو، اور اس سے اور آگے کچھ ہکلا نہ سکی، کچھ بول نہ سکی، اس کی زبان اٹک گئی اور پورا نام وہ نہ کہہ سکی۔ Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood، وہ رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک نہیں رہتے تھے۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے کہ ایک دریا بہہ رہا تھا۔ She kept her head down، تو بولی جو تھی اس کا سر نیچے ہوئے جھکائے رکھا اس نے۔ As she sat in her corner، وہ اپنے اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ Not daring to look up at the girls، تو dare means جرأت کرنا،
اب وہ جرأت نہیں کر سکتی تھی، اس کا دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے پاس حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں دوسرے لڑکیاں جو تھی کلاس میں تو ان کی طرف کیسے میں دیکھوں. who she knew were still laughing at her، کیونکہ کلاس میں جو باقی لڑکیاں تھیں جنہیں وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس پر ہنس رہی ہوں گی، وہ ابھی بھی ہنس رہے تھے بولی پر، کیونکہ جب بولی کو اپنا نام کہا گیا کہ آپ اپنا نام بتاؤ تو ظاہر سی بات ہے اس کی زبان جو تھی وہ ہکلایا کرتی تھی، اور اس نے آدھا ہی نام کہا. اس کے بعد جو بولی کی حالت تھی اس کا غلط فائدہ اس کے کلاس میٹس نے جو وہاں پہ تھے اور انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اور بولی میں جو تھے سمپلی اٹ ایڈڈ ٹو ہر پین، اس کی درد میں اضافہ ہوا. اور شی نیو، وہ جانتی تھی، وائر اسٹل لافنگ ایٹ ہر، جو اس کی کلاس میٹس تھی وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی اس پر. وین دا اسکول بیل رینک، جب اسکول کی آخری گھنٹی بجی، اب چھٹی کا ٹائم تھا. all the girls scurried out of the class room، سب لڑکیاں کلاس سے باہر کی طرف بھاگ گئی. scurried means بھاگنا. but بولی dared not leave her corner، اور بولی اسی حالت میں تھی، اس کے پاس حوصلہ ہی نہیں تھا. لیکن بولی کو ابھی بھی وہ اسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا حوصلہ ہی نہیں تھا. بٹ بولی dared not leave her corner، اس کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کونے سے، وہ ابھی اسی کونے میں تھی. her head still lowered، اس کا سر ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا. she kept on sobbing، اور وہ سسکیاں بھرتی جا رہی تھی. sob، جب بھی کوئی روتا ہے تو رونے کے وقت جیسے سانس ہی اٹک جاتی ہے، that's called sobbing. تو وہی حالت تھی، روتے روتے بولی سسکیاں بھرتی جا رہی تھی، اسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. بولی the teacher's voice was so soft and soothing، استانی کی آواز بہت ہی نرم اور ایک ایسی آواز جیسی کہ بولی کو آج تک ایسے کسی نے پکارا نہیں تھا. in all her life she had never been called like that، اس کی پوری زندگی میں اسے کبھی بھی اس طرح سے بلایا نہیں گیا تھا. ایون کہ گھر میں کبھی بھی اس کو ایسے نہیں بلایا گیا تھا، اس کے ماں نے، اس کے باپ نے کبھی نہیں ایسے بلایا تھا. it touched her heart، تو یہ وہ سٹیج تھا، یہ آواز اس کے دل کو چھو گئی، اور بولی کو لگا کہ شاید دنیا میں میرا اپنا کوئی ہے. اور یہاں ٹیچر کا رول جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ، کہ ٹیچر نے بولی کی زندگی کو کیسے چینج کیا، اور اس سٹوری کیوں ڈرامیٹک اینڈ ہے. تو انسپائریشن جو ٹیچر تھے، ایک استانی تھی، تو یہ آواز اس کے دل کو چھو گئی. it touched her heart. تو آگے بڑھیں گے. get up said the teacher، اٹھو، استانی نے کہا بولی سے، آپ اٹھو. وہ ابھی بھی اسی کونے میں تھی. it was not a command، یہ کوئی حکم نہیں تھا. but just a friendly suggestion، صرف ایک پیار بجا سجاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پیار بھرا سجاؤ تھا. بولی got up، بولی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کھڑا اٹھی اس کونے میں. now tell me your name، اب تم مجھے اپنا نام بتاؤ، استانی نے کہا. sweat broke out over her whole body، اس کے پورے بدن سے ایک دم پسینہ بہنے لگا. وہ نروس تھی، ڈپریشن کا شکار تھی، تو جیسے پسینہ چھوٹ نکلا سارے بدن سے. would her stammering tongue again disgrace her، اب بولی کہتی ہے کیا اس کی ہکلاتی زبان اس سے پھر سے بے عزت کرے گی. اور بولی سوچتے شاید میری زبان کی وجہ سے مجھے پھر سے بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ میری زبان جو یہ ہکلایا کرتی ہے یہ رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. for the sake of this kind woman، لیکن پھر بھی اس رحم دل عورت کی خاطر
کیا کیا اس نے. however she decided to make an effort. تو بولی نے صرف استانی کی وجہ سے، جس کے پاس وہ درد تھی، جس کے پاس وہ رحم دل تھا عورت کی خاطر، اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گی. she had such a soothing voice. اس استانی کی آواز اتنی پیاری تھی. she would not laugh at her. وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گی. تو ایسا بولی کو اب یقین آیا کہ استانی جو ہے یہ میری بھلا کے لیے، میری اچھائی کے لیے کرتی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری استانی مذاق اڑانے کی کوشش کرے گی. بو she began to stammer. تو دوسری بار بھی بولی جو تھی وہ اس کی زبان ہکلانے لگی اور وہ اپنا نام پوری طرح سے نہ کہہ سکی. well done the teacher encouraged her. شاباش، بہت اچھی. استانی نے اس کا حوصلہ پھر سے بڑھایا، اس کو حوصلہ دیا. the teacher encouraged her. teacher inspired her. come on now the full name. اب بولی چلو اپنا پورا نام بتاؤ. بولی پہلے 3 اٹمپٹس میں، پھر چوتھے اٹمپٹ میں بولی. at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. آخر وہ ایسا کہنے کے قابل ہو گئی اور اسے اتنی راحت محسوس ہوئی، راحت محسوس ہوئی مانو اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو، جیسے کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. پہلی بار اس نے اپنا پورا نام کہا ٹیچر کے سامنے، تو ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، ایک بہت بڑی کامیابی تھی بولی کے لیے. well done the teacher patted her affectionately and said. well done، بہت اچھی. استانی نے اس سے پیار سے تھپتھپایا. پیٹ مینس تھپتھپانا، پیار سے تھپایا اور کہا. patted her affectionately، پیار سے اس کو تھپتھپایا. and said، اور کہا. put the fear out of your heart، اپنے دل سے ڈر نکالو، اپنے دل سے خوف نکالو. and you will be able to speak like everyone else. اور یہ ٹیچر کے وہ انسپائرنگ ورڈز تھے، اور تم کسی بھی دوسرے کی طرح بولنے کے قابل ہو جاؤ گی. جس طرح باقی کلاس میٹس بولتے ہیں تو ایک دن ضرور آئے گا آپ اسی طرح بول پاؤ گی جیسے وہ بولتے ہیں. تو جو آپ کے اندر یہ ڈر ہے اس کو آپ نکالو، اس خوف کو نکالو، اور ایک دن آئے گا کہ آپ انہی کی طرح بول پاؤ گی. These were the inspiring words of a teacher. بولی looked up as if to ask really. بولی نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا مانو پوچھنا چاہتی ہو، کیا سچ مچ. ریئلی، کیا حقیقت میں ایک دن بول پاؤں گی اچھی طرح سے. yes it will be very easy. you just come to school every day. will you come. تو ٹیچر نے کہا ہاں ایسا کرنا تمہارے لیے بہت ہی آسان ہوگا، تمہیں صرف ہر روز اسکول آنا ہوگا. will you come، کیا تم آؤ گی، تو آپ کو اسکول آنا. بولی nodded، تو بولی نے ہاں کے طور پر اپنا سر ہلا دیا، جیسے کوئی سر ہلاتا ہے، نوڈ، ہاں کے طور پر اپنے سر کو ہلا دیا. اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب ہر روز اسکول آؤں گی، میری زندگی اب یہاں پہ ہی بدل جائے گی. اور یہی وہ رول تھا ٹیچر کا، اس کا حوصلہ بڑھا ہے. No say it aloud، ٹیچر نے کہا. پھر استانی نے نہیں، اونچا بول کر کہو، اونچا بولو، ایسے نہیں. یس بولی نے کہا. 2 اٹمپٹس میں، پھر تیسرے اٹمپٹس میں اس نے کہا یس. اینڈ بولی herself was astonished، اور بولی خود بھی حیران رہ گئی that she had been able to say it، کہ وہ ایسا کہہ پائی تھی. کہ اب وہ اس سے پہلے کہ اپنا نام بھی وہ کامیاب کے ساتھ بولنے میں کامیاب، اب اس کے بعد یہ ورڈ جو ہے یہ she had been able to say it، کہ وہ کامیاب ہوئی، وہ ایسا کہہ پائی تھی. اب وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی. Didn't I tell you now take this book، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ آپ بول پاؤ گی. Didn't I tell you now take this book، اب یہ کتاب لو.
یہ کتاب آپ گھر ساتھ لیں. The book was full of nice pictures. اس کتاب میں خوبصورت تصویروں سے بھری ہوئی تھی. ایک اچھی بک تھی جس میں خوبصورت تصویریں تھیں. اینڈ the pictures were in color. اور ساری تصویریں رنگ دار تھی. ڈاگ کتے کی وہاں پہ تصویر تھی. اسی طرح گوٹ کیٹ بلی کی, گوٹ بکری کی, ہارس گھوڑے کی, پیرٹ طوطا, ٹائیگر چیتے کی تصویر جو تھی. جس طرح پرائمری کلاس کے بچے ہوتے ان کو ایسی قسم کی وہ کتابیں ہوتی ہے, تو یہ ساری شکلیں جو تھی اس کتاب پر تھی. رنگ برنگے قسم کے جانور وہاں پہ تھے. اور ٹائیگر چیتے کی شکل بھی تھی. تو بولی جو تھی اس نے یہ ساری تصویریں دیکھ لی. اینڈ اے کاؤ جسٹ لائک لکشمی. اور ایک گائے کی بھی شکل تھی بالکل لکشمی کی جیسی جو ان کے گھر میں تھی. تو یہ ساری تصویریں اس کتاب کے اندر تھی. اینڈ ود ایوری پکچر واز اے ورڈ ان بگ بلیک لیٹرس. اور ہر ایک تصویر کے ساتھ بڑے بڑے کالے حروف میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا. تو جیسے کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں تو ہر ایک تصویر کے سامنے ایک کیپٹل لیٹر جو تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کتاب پر. تو اس سے آگے ٹیچر کا رول کیا تھا, بولی کی زندگی کیسے بدل گئی, تو آگے کی کہانی کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.